الرحمن الرحیم۔ کل حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید رحمہ اللہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کو شہید کر دیا گیا، اور یہ ایک تسلسل ہے ہمارے علماء، ہمارے اکابر کی شہادت کا۔ نہ جانے یہ سلسلہ کب رکے گا اور کب تھمے گا۔ آج حضرت رحمہ اللہ کا جنازہ تھا، اس کے اندر نہ جانے کتنے ہزاروں علماء، ہزاروں طلباء، اللہ کے نیک بندوں، اولیاء اللہ اور صلحاء نے شرکت کی۔ میرے خیال میں اتنے نیک لوگوں کا کسی انسان کے جنازے میں اتنی محبت کے ساتھ اور اپنی مغفرت کی نیت سے شرکت کرنا، یقیناً یہ ان کی مغفرت اور سعادت مندی کی نشانیوں میں سے ہی سمجھا جا سکتا ہے اس کو۔ اور جنازے میں ہر طرف ایک غم کی، سوگواری کی کیفیت تھی، اور ہر طرف سے ہمیں سسکیوں کی اور آہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ کے لیے محبت حدیث میں جو آتا ہے، اس کی اصل تصویر اور شکل اگر دیکھنی ہو تو علماء کے ساتھ، دینی طبقات کے ساتھ، اور پھر طلباء کی اپنے اساتذہ کے ساتھ محبت اس زمانے میں اس کی بہترین مثال ہے۔ اس ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے، یہ ہمارے لیے انتہائی افسوسناک اور اندوہناک صورتحال ہے۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، ملک کو امن کی ضرورت ہے، ہمارے اکابر نے، بالخصوص ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری کوششیں اس بات پہ صرف کی کہ کسی بھی طرح ملک کے امن و امان کو نقصان نہ پہنچے، کسی بھی طرح ملک کا امن و امان سبوتاج نہ ہو، اور ہر قیمت پر انہوں نے ملک کے استحکام کے لیے اپنی کوششیں کی۔ ایک ایسے موقع پر انہی کو شہید کر دیا گیا اور انہی کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یقیناً اس کے پیچھے اسلام دشمنی اور ملک دشمنی ہی کار فرما ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام اور پاکستان کی دشمنی یہ کام کر سکتے ہیں، اور سوالیہ نشان اس وقت یہ ہمارے اداروں پر ہے، ہمارے ارباب اختیار، ارباب اقتدار پر ہے، ہماری ریاستی اداروں پر ہے کہ اگر وہ واقعتاً چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان ہو تو ایسی عظیم شخصیات اور ملک کی قداور شخصیات کی شہادت پر ان کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے عوام میں جو بے اطمینانی اور بے چینی کی لہر ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ مگر نہ شاید عوام یہ سمجھتے ہیں، عوام کے ذہن میں یہ بات ایک طرح سے راسخ ہوتی جا رہی ہے، جس طریقے سے ہمارے اکابر کو تسلسل کے ساتھ شہید کیا جاتا رہا ہے اور ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے، اور گرفتار ہوئے بھی تو ان کو سزا نہیں ملی، تو ظاہر ہے کہ اس سے عوام میں بے چینی اور بے اطمینانی کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری عوام میں مذہب کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اگر مذہبی طبقات کو اسی طرح ٹارگٹ کیا جاتا رہا اور مذہبی شخصیات کو اسی طرح شہید کیا جاتا رہا اور حکومت اس پر محض مذمتی بیانات ہی دیتی رہی، ہمارے حکومتی ارباب اختیار، ارباب اقتدار بھی صرف مذمتی بیانات دیتے رہے جس طرح ہم مذمتی بیانات دے رہے ہیں، ہمارے تو ہاتھ میں قانون نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، ہم تو اس لیے مذمتی بیانات دیتے ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ حکومت سے اپیل کریں اور ان کو بتائیں کہ بھائی لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر حکومت بھی اسی طرح اگنور کرتی رہی تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ملک کے امن کو نقصان پہنچتا ہے یا کوئی بھی خون خرابہ یا کوئی بھی فرقہ واریت پھیلتی ہے تو اس کی ذمہ داری علماء پر ہرگز عائد نہیں کی جا سکتی، اور علماء کو ہرگز اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ظاہر ہے ساری ذمہ داری پھر حکومت کی ہوگی اور حکومتی اداروں کی ہوگی۔ اس لیے ہماری یہ درخواست ہے کہ سب سے پہلے تو حضرت کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس وجہ سے یہ پوری لہر شروع ہوئی، یہ مظاہروں کا، جلسوں کا اور مظاہروں کا پورا جو ایک سلسلہ شروع ہوا، اس کے پیچھے جو اصل محرک تھا وہ تو یہی تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی گئی اور ان کی تکفیر کی گئی، ان کی توہین کی گئی، ان کی تحقیر کی گئی، سر عام کی گئی، ساری دنیا نے اس کو سنا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو توہین آمیز رویہ، گستاخانہ رویہ ہمارے حکومتی اور ریاستی اداروں کے کانوں میں یہ چیز نہیں پڑی؟ انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر یہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے ملک کے اندر، اور مقدسات کی اگر توہین کی جائے،
اگر مقدسات کی توہین کی جائے تو پھر کس طرح ملک کے امن و امان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ اور ہمارا سوال یہ کہ آج تک حکومت نے کس گستاخ کو گرفتار کیا ہے؟ جس نے حضور کی گستاخی کی یا صحابہ کی گستاخی کی، اگر ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور جو ملک میں امن و امان کے خواہاں ہیں ان کو اسی طرح سر راہ اور برلب سڑک شہید کیا جا رہا ہے، تو بہت اچھی طرح یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ ملک کے اندر فسادات، انتشار، فرقہ واریت کے ذمہ دار کون لوگ ہیں۔ محض تحریری معاہدوں سے اور محض تحریری معاہدوں پر دستخط لے لینے سے ملک میں امن و امان نافذ نہیں ہوتا۔ اگر پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا یا پریکٹیکلی کسی ایک طبقے کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، کسی ایک طبقے کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی امن پسندی کو، ان کی جو ہے نا امن پسندی کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ بے کس ہیں یا بے بس ہیں یا یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور ظاہر ہے ہم سب مسلمان ہیں، یہ دین ہم تک صحابہ کے توسط سے پہنچا ہے، یہ کسی مولوی کا، کسی عالم کا، کسی مسلک کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے عوام کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے عوام کا ایک جہاں دین سے محبت کرنے والا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، تو ان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علماء کرام کی سیکورٹی کا انتظام کریں۔ ذمہ داری تو حکومت کی تھی، ذمہ داری تو ریاست کی تھی کہ علماء کو سیکورٹی فراہم کی جاتی، پھر بالخصوص ایسے علماء کو جنہوں نے ملک کے امن و امان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں جنہوں نے لٹا دی ہیں، اپنے خاندان جنہوں نے اجاڑ دی ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا ہے۔ لیکن اگر حکومت ان کو سیکورٹی نہیں دے رہی اور اس میں سنجیدہ نہیں ہے، تو پھر عوام کی ذمہ داری ہے کہ بھائی خیر کے کام کرتے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی فنڈ قائم کریں، آپ اس کے لیے کوئی سسٹم بنائیں، کوئی سیکورٹی ادارہ آپ رجسٹرڈ کروائیں جس کے ذریعے آپ دینی شخصیات اور دینی اداروں کو سیکورٹی فراہم کریں اور ان کی حفاظت کا اسباب کے درجے میں انتظام کریں۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اسباب کا اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اسی طرح اپنے علماء کو کھوتے رہے اور اسی طرح ان سے محروم ہوتے رہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے تو نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علماء کو ہی اللہ تعالیٰ اٹھا کر اس علم کو دنیا سے اٹھائے گا۔ تو یہ تو ہمارے لیے خطرے کی بات ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے خطرے کی بات ہے کہ اگر ہم ایسے قیمتی لوگوں سے اور قیمتی علماء سے محروم ہوتے چلے گئے تو ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو عوام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیں اور خود کوشش کریں کہ بھئی ہم نے علماء کی سیکورٹی کا انتظام بھی کرنا ہے، ہم نے ان کو سیکورٹی فراہم بھی کرنی ہے، جو بھی ان کے حفاظتی انتظامات ہیں اس کے لیے خود کوشش بھی کریں، اس کے لیے جو بھی صورتیں قانونی طور پر، آئینی طور پر ممکن ہو سکتی ہیں ان صورتوں کو اختیار کیا جائے۔ اور تمام حضرت کے لیے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کریں، سورہ اخلاص پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر، یہ جو بھی نیک کام آپ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ عزم کریں کہ یہ جو دین کا کام ہے، یہ جو دین کی خدمت ہے، یہ صحابہ کی ناموس کے لیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کے لیے، مقدس شخصیات کی ناموس کے لیے ہم سب نے اپنی کوششیں صرف کرنی ہے، اپنی اپنی فیلڈ، اپنے اپنے شعبے میں رہتے ہوئے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو باطل نظریات کے پیروکار ہیں، جو غلط لوگ ہیں، وہ اپنے ہر شعبے میں اپنے نظریات کا پرچار بھی کرتے ہیں، اپنے ہم نظریے لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور اپنی فیلڈ، اپنے شعبے، اپنے ڈپارٹ کے اندر اپنے ہم نظریے لوگوں کو ان بھی کرتے ہیں۔ آپ جس دنیا کے جس فیلڈ، جس شعبے، جس طبقے، جس ڈپارٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے نظریے کو اپنے ساتھ رکھیں اور اپنے ہم نظریہ لوگوں کو اپنے اس ڈپارٹ میں، اپنی اس فیلڈ میں، اپنے اس شعبے میں جگہ دیں تاکہ آپ وہاں بہتر سے بہتر انداز میں کام کر سکیں۔ آپ محض ایک انجینئر، محض ایک ڈاکٹر، محض ایک سائنٹسٹ یا محض ایک کوئی بھی شعبہ آپ کا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ بس میں ایک انجینئر ہوں، بس آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں مسلمان ہوں، میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہوں، میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے توسط سے، ان کے ذریعے سے ملنے والے دین کا پیروکار ہوں، میں نے ان کی ناموس اور ان کے تحفظ کی، ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس نظریے کے ساتھ اگر آپ ہر شعبے میں رہیں گے اور کام کریں گے تو میرے خیال سے ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ عدالت میں ہوں، آپ وکیل ہوں، آپ جو ہے نا کسی بھی شعبے میں، یہ بہت بڑی اور بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنی اہمیت کو فراموش کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک میں نے کر لیا تو کیا ہو جائے گا۔ ہر آدمی اگر یہی کہے گا کہ یار میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تو پھر آخر کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا اور ہمارے ملک کا نظام کیسے بدلے گا؟ جن جن اداروں میں ہمارے لوگ موجود ہیں، ہر ادارے میں موجود شخص کی، ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، جو کچھ وہ اپنی ذاتی سطح پر کر سکتا ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید رحمہ اللہ کے درجات بلند فرمائے
اور تمام پسماندگان کو، تمام عوام کو، ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جس کاز اور جس مشن کے لیے انہوں نے پوری قوم کو متحد کیا تھا، اللہ تعالیٰ اسی طرح پوری قوم کو متحد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس ملک میں افراتفری، انتشار، فرقہ واریت، فسادات، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشانہ بنائے، اور ان کی ان تمام سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی، ہمارے علماء کی، ہماری دینی ہمارے مدارس کی، خانقاہوں کی، ہمارے عوام کی، ایک ایک بچے، مرد، بوڑھے، جوان، عورت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔